وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ رمضان کے مہینے کی ایک گھڑی، رمضان کے مہینے کی ایک گھڑی انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان کے مہینے کی ایک گھڑی۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے پاس 12-13 دن موجود ہے۔ یہ بہت قیمتی ایام ہیں اور بہت قیمتی لمحات ہیں۔ کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوبارہ موقع نہ ملے۔ بہت سے لوگ ہماری طرح گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم قبر میں ہوں گے، تنومن مٹی کے نیچے ہوں گے۔ ان کی سوچ تو یہ تھی جیسی ہماری ہے کہ آخری تھوڑی نہ ہے، ابھی تو زندگی کے کئی رمضان ملیں گے، ابھی تو بہت زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے، آخری نہیں ہے۔ شیطان انسان کو لمبی زندگی کی امیدیں دلاتا ہے اور توبہ سے دور رکھتا ہے، نیک اعمال سے دور رکھتا ہے، اللہ کے دین کی مبارک محنت سے دور رکھتا ہے کہ ابھی بہت لمبی زندگی ہے، توبہ کریں گے، سنتوں پر چلیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، ولی بن کے ہی مریں گے، لیکن بعد میں، ابھی نہیں۔ یہ بات کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اڑ گئے اور کئی لوگ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے بعد کا۔ وہ ہمیں یہی کہہ رہا تھا نا پہلی رمضان سے، ابھی 5-6 رمضان کے بعد قدر کریں گے، زیادہ قرآن پڑھیں گے، مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے، ابھی تھوڑا سو لو، گھوم پھر لو، کھا پی لو۔ 10 رمضان کے بعد بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی اب قدر کریں گے، اور ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تھوڑا سا رک جا 2-3 دن، ابھی آخری عشرہ آنے دینا اور طاق راتیں شروع ہونے دے، پھر قدر کریں گے۔ یہ سب اس کی چال بازی ہے، یہ سب اس کے دھوکے کے انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ مولانا یہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، ارے یہ میرا دشمن ہے، اس کے سامنے بات بھی بڑے سلیقے سے کرتے ہیں، چوکنا بھی رہتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، وہ کسی مجلس میں آ جائیں تو اپنی کوئی خاص بات نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بڑا دشمن ہو۔ دنیا کا کوئی آدمی ہمیں بتائے کہ یہ دشمن ہے، اس کو تو ہم دشمن سمجھے، اور اللہ جسے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، اگر اسے ہم دشمن نہ سمجھے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارے اللہ تم کو پیغام دیتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے دشمنی کر کے بتانا
جب تک تمہاری نفس و شیطان سے دشمنی رہے گی اللہ سے دوستی رہے گی، اور جب تک تمہاری نفس و شیطان سے دوستی رہے گی تو تم کو اللہ نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا میں ہمارے دو ہی دشمن ہیں، تیسرا کوئی نہیں، ایک نفس اور ایک شیطان، تیسرا ہمارا دشمن کوئی نہیں۔ کسی کی برائی دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہماری تعریف کریں، چاہے ہماری برائی کریں، چاہے ہم سے خوش ہو، چاہے ہم سے ناراض ہو، چاہے ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارے اگینسٹ ہو، اللہ کے چاہے بغیر کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے چاہے بغیر حرکت کر سکتا نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ فرمایا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے خوش ہو جاوے، راضی ہو جاوے، زیادہ تر لوگ، اور کوشش بھی کی لیکن دیکھا کہ یہ تو کوئی راضی ہوتا نہیں۔ ایک راضی ہوا دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوست لوگ راضی ہو ابا ناراض ہو جاتے ہیں، ابا راضی ہو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی راضی ہو امی ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک کام اچھا چلے دوسرا کام بگڑ جاتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو تو دکان پہ مندی آ جاتی ہے، دکان چل رہی ہے تو گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، زندگی تلخیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یار لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو منانے میں، لوگوں کی منت سماجت کرنے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا، لیکن لوگ تو راضی ہوتے نہیں۔ یاد رکھنا لوگوں کو راضی کرنے کا یہ طریقہ نہیں جو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ آٹومیٹک سب کو تم سے راضی کر دے گا، ایک بڑا مجمع تم سے خوش ہو جائے گا۔ یوں فرمایا جو شخص اللہ سے صلح کر لیتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے صلح کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ زیادہ تر بستر پر اور صوفے پر نہیں مصلے پر بیٹھنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ ولی بننے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ عاشق رسول بننے کا مہینہ ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اپنی پوری زندگی کی بڑی کمائی کر سکتے ہیں۔ تاجر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیزن میں بڑی محنت کرتے ہیں اور اتنا کماتے ہیں کہ پورا سال پھر ان کو ٹینشن نہ رہے، زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، بھاگم دوڑی بھی کرتے ہیں، کھانے بھی لیٹ آتے ہیں، صبح دکان بھی جلدی کھول دیتے ہیں، رات میں دکان بھی لیٹ بند کرتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کیا ہو گیا؟ آپ تو دکان کھانے بھی لیٹ آ رہے ہیں، صبح بھی جلدی جا رہے ہیں، رات بھی لیٹ آ رہے ہیں۔ تو تاجر کیا کہتا ہے؟ میری بیوی تجھے معلوم نہیں ہے سیزن ہے، اگر سیزن میں ہم اچھی طرح کمائیں گے تو انشاءاللہ پورا سال ہم اطمینان سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ جب سیزن آتی ہے نا تو انسان اپنی محنت کو بڑھاتا ہے، اپنی کوشش کو بڑھاتا ہے، اپنی قربانیوں کو بڑھاتا ہے اور دکان پہ اسٹاک اچھا رکھتا ہے، دکان کی صفائی رکھتا ہے اور گراہک کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج 20,000 کمایا کل 25 کماؤں گا، آج 25 کمایا کل 30 کماؤں گا، آج 30 کمایا کل 35 کماؤں گا۔ اور جو سیزن ختم ہونے والی ہوتی ہے گراہکی بھی زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کی محنت بھی بڑھتی ہے اور واقعتاً لوگ اتنا کما لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ پورا سال ان کا اطمینان سے گزرتا ہے۔ ہمیں یہی کہا کہ
کہ رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے، پہلے دن سے کمانا شروع کرو، اخیر میں تو بہت ویلیو بڑھے گی، پھر آخری عشرہ آئے گا، پھر طاق راتیں آئے گی، پھر شب قدر آئے گی، اور اللہ بہت دینے والے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنانے والے کہاں ہیں؟ جوانی اللہ پر فدا کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بچ نہیں پا رہے ہیں؟ وہ آئے اللہ کی طرف اور اپنی باتیں رکھے، رب میں جوانی آپ پہ فدا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا عاشق بننا چاہتا ہوں۔ ایک ہی جوانی ہے، کروڑوں لوگ اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں، بے چینی میں ہے، پریشانی میں ہے، حالات میں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ان کی پریشانی دور نہیں ہوتی، ان کی تکلیف دور نہیں ہوتی، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپس میں دوست لوگ بات کرتے ہیں، یار ہم رات میں بڑی اچھی طریقے پہ ملتے ہیں، صبح پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مسئلہ ایسا لگ جاتا ہے جو تازے زخم جیسا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہرائی رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ او میرے عزیز، یہ رمضان کا مہینہ ساری تکلیفوں سے نکلنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ آخرت کی تیاری کا بہت بہترین اور بیسٹ مہینہ ہے۔ تو تاجر آخری دنوں میں اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو، اپنی قربانی کو خوب بڑھاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمائی ہو جائے اس کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ او میرے عزیزو، مسجد ہیرا والو، اب رمضان ختم ہونے کو ہے، جس طرح دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا، اب جو دن اور ایام اور لمحے ہیں یہ اتنی تیزی سے جائیں گے کہ وقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہم قدر کریں گے تو بھی رمضان گزر جائے گا اور ہم ناقدری کریں گے تو بھی رمضان تو گزر جائے گا۔ اگر ہم زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے تو بھی رمضان تو گزر جائے گا، اور دوستوں میں زیادہ وقت گزاریں گے تو بھی رمضان تو گزر جائے گا۔ سو کے بھی گزرے گا، جاگ کے بھی گزرے گا، اللہ کو منا کر کے بھی گزرے گا، اللہ کو ناراض کر کے بھی گزرے گا۔ رمضان گزارنا اصل نہیں ہے، رمضان کیا گزرے گا؟ ایک دن آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے، میں اور آپ ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے اور تمنا کریں گے۔ ایک بزرگ تو قسم کھا کر کے کہتے ہیں، تقریباً علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، نام مجھے اچھی طرح یاد نہیں، وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں اگر قبر والوں کو اللہ تعالیٰ یوں کہے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے، کوئی چاہت ہے آپ کی، کچھ آپ کو کچھ چاہیے، تو وہ کہیں گے پیارے اللہ بس ایک دن مجھے رمضان کا دے دو، صرف ایک دن، آپ مجھے زندہ کرو اور رمضان کا ایک دن دے دو۔ کیوں؟ قبر والوں کو پتہ ہے رمضان کا ایک دن ہمیشہ کے لیے اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر ایک دن جو ہمیں مل جائے تو ہم لائف ٹائم کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور جنت کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اللہ کو منا لیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تو ہم صحت مند ہیں، تندرست ہے، جوانی ہے، عافیت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سحری کا نظام نہ ہو، یا سحری کی ہے اور افطاری کا ہمارے گھر میں نظام نہیں ہے، یا ہمارے گھر سے کوئی آئی سی یو روم میں ہے، یا کوئی ہمارے رشتہ دار جیل میں ہے، یا ہم کوئی ایسی تکلیف میں ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ ہم کو صبح میں سونے جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو آرام میں ہیں، ہم تو راحت میں ہیں، ہم تو سکون میں ہیں، ہم تو اطمینان میں ہیں، ہم تو بہاروں میں ہیں، اور ہم تو اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رمضان میں ہم اتنا اللہ کا ذکر کریں اور ایسا اپنے اللہ کو یاد کریں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارا یقین مضبوط ہو جائے۔ پہلے زمانے میں بہت سے لوگ تھے، اس کی شروعات بچپن سے کرتے تھے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا تھا نا تو ماں باپ کوشش کرتے تھے کہ اس کا ایمان بن جائے، اس کا ایمان بڑھ جائے اور بچپن ہی سے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ تو وہ بچہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پہچاننے لگتا تھا، اللہ کی باتیں کرنے لگتا تھا، اللہ سے محبت کرنے لگتا تھا اور اپنے دکھڑے اللہ سے سنانے لگتا تھا۔ بالکل اسی طرح ایک ماں باپ تھے، انہوں نے طے کیا
کہ یار یہ جو اپنا بیٹا ہے نا قطب الدین، ابھی تو چھوٹا ہے، کیا کریں کہ اس کا ایمان بن جائے۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس سے دین کا کام لیں گے اور رہتی دنیا ان کو یاد رکھے گی، اور بڑے بڑے اللہ والے ان کا اکرام کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اور ہمارے بچے کا دور آئے گا اور وہ دین کا کام کرے گا، وہ کام کرتا چلا جائے گا اور ہم ماں باپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اتنا سب معلوم نہیں تھا، چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں باپ کو اتنا سب کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کی تربیت اگر صحیح ہو جائے، ان کی دعا اگر صحیح ہو جائے، کہ پتہ چلے کہ ماں باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے اور عرش کو ٹکراتی ہے، اگر ماں باپ اس کے لیے دل سے دعا کرنے لگے اور اس کی تربیت کرنے لگے اور اس کو کچھ حافظ عالم بنا دے، اس کو مدرسے کی راہ بتا دے اور اس کی صاف ستھری اور پاکیزہ تربیت کرے تاکہ بچے کا ایمان بن جائے، تو کل کو یہی بچہ ایک بہت بڑے طبقے کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے گھر میں چونکہ کوئی زیادہ حافظ عالم تو تھے نہیں، شاید ابا کھیتی کرتے تھے اور امی گھر میں کھانا وغیرہ بناتی تھی، امی نیک تھی، ابو بھی نیک تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے اونچے لیول پر جائیں گے۔ لیکن ان کی ماں کہتی تھی پیر ذوالفقار صاحب کی، پتا تھا کہ میرا بچہ ہے اور ماں کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، اور میں کسی اور سے تو نہیں کہہ رہی ہوں نا، میں تو اللہ سے کہہ رہی ہوں۔ ان کی ماں کہتی تھی کہ میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا۔ اللہ اکبر، میرا زلفی تو اولیاء یعنی ذوالفقار تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ وہ ماں کی نیت، وہ ماں کی دعا، وہ ماں کے جذبے، اور ماں کی دعا نے کہاں سے کہاں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار جیسا بنایا، اور بڑے بڑے اولیاء نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور سلوک طے کیا، اور آج ان سے اور ان کے خلفاء سے اور ان کی کتابوں سے اور ان کے بیانات سے اور ان کے درد دل سے اور ان کے سفر سے دنیا کا ایک بڑا طبقہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں اللہ کی محبت میں پیر ذوالفقار صاحب کی برکت سے اشکبار ہے۔ وہ اللہ کے سامنے انہوں نے رونا سکھایا، پیارے اللہ کہنا انہوں نے سکھایا، اللہ سے آپ سے بات کرنا ہمیں انہوں نے سکھایا۔ یہ بڑی ہستی ہے۔ یہ کیسے بنے؟ ایسے ہی بن گئے، اچانک بن گئے۔ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں اچانک آ گیا، کل کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج کو پیر ذوالفقار بن گئے۔ کہنا نہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ان کی ماں کی جو بچپن کی دعا اور امید اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کا ایمان بنے، ہمارے بچوں کا یقین بنے۔ اب یہ قطب الدین نامی بچہ ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، ماں باپ نے مشورہ کیا کیا کرے کہ یہ قطب الدین کا ایمان بنے، یقین بنے، کہ ایک کام کرتے ہیں۔ تو یہ مکتب گئے تھے، یہ جب مکتب سے واپس آئے، امی مجھے کھانا دو، تو کہا دیکھ بیٹا قطب الدین، مجھے بھی کھانا اللہ دیتا ہے، تیرے ابو کو بھی کھانا اللہ دیتا ہے، اور تجھے بھی کھانا اللہ دے گا۔ امی مجھے اللہ کیسے دے گا؟ تو مصلی بچھا اور تیرے ننھے منھے ہاتھ اٹھا اور اپنے اللہ سے کہہ دے، اللہ تجھے ضرور دے گا۔ تو چھوٹا بچہ بچوں کو تو جو سکھائے وہ کرتے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے مصلی بچھایا، اس کی امی نے کیا کیا، گرم گرم روٹی بنائی، ایک چیز میں رکھی، اس کے اوپر کپڑا رکھا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دی، گرم گرم روٹی رکھ دی۔ بچے کو یقین بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ سب، کہ یہ سب کوشش میری بچے کے دل میں میری محبت ڈالنے کی ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، اس کو میرا ولی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ماں باپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے نے مصلی بچھایا، ننھے منھے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میرے ابو کو بھی روٹی آپ کھلاتے ہیں، میری ماں کو بھی آپ کھلاتے ہیں، اور مجھے بھی آپ ہی کھلا دیجئے۔ کہا امی میں نے دعا کر لی، تو اب روٹی کہاں ملے گی؟ امی نے کہا بیٹا تلاش کر، اللہ نے کہیں بھیج دی ہوگی۔ اس نے یہاں گیا وہاں گیا، تلاش کیا، تو گھر کے ایک کونے میں دیکھا روٹی گرم گرم، کہنے لگا امی 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 دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے گرم گرم روٹی کھلائی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گرم گرم روٹی بھیج دی۔ تو وہ تو ایک دم خوش ہو گیا، کھانے لگا، اور روزانہ کا یہی شیڈیول ہونے لگا۔ وہ مدرسے سے آتا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مصلی کو بچھاتا، اپنے ننھے منھے ہاتھ کو اٹھاتا اور کہتا اللہ مجھے بھی آپ کھلاتے ہیں، میرے امی کو بھی آپ کھلاتے ہیں، میرے ابو کو بھی آپ کھلاتے ہیں، آپ مجھے بھی کھلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی امی روٹی رکھ دیتی اور کہیں سے وہ تلاش کر لیتا اور بڑا خوش ہو جاتا۔ پھر تو وہ اللہ کی محبت کی باتیں کرنے لگا، اللہ کے عشق کی باتیں کرنے لگا، کہ
کہتا ہے امی امی اللہ صرف مجھے ہی کھلاتے ہیں کہ سب کو کھلاتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے تجھے اور سب کو اللہ ہی کھلاتے ہیں، یہ اتنے جانور ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں؟ کہا جی ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں۔ یہ اتنے سب انسان ہیں ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں؟ تو کہا اللہ کھلاتے ہیں۔ ماں باپ بہت خوش ہونے لگے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کی طلب اس کے دل میں بڑھ رہی ہے، یہ اللہ کو پہچان رہا ہے۔ کہتا ہے امی اللہ تعالیٰ تو کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں؟ تو کہاں بیٹا اللہ سب کو کھلاتے ہیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ آتے رہے مصلی بچھا کے دعا مانگتے رہے، ان کی ماں روٹی رکھ دیتی، یہ تلاش کر کے روٹی لے لیتے، روٹی کھا لیتے۔ ایک مرتبہ ان کی امی کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی تھی، ماں کو آنے میں لیٹ ہو گیا اور خیال آیا کہ یار قطب الدین تو آ گیا ہوگا، مصلی بچھایا ہوگا اور اللہ سے روٹی مانگی ہوگی اور آج تو میں روٹی رکھنا بھول گئی تھی۔ تو ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کیجیے، میں میرے رشتہ دار کے یہاں آئی تھی، میں قطب الدین کے لیے روٹی نہ بنا سکی، میری غلطی ہے، میں اقراری مجرم ہوں، لیکن آج آپ میرے بچے کے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، آج آپ میرے بچے کے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا۔ وہ اگر مصلی بچھائے گا اور ہاتھ اٹھائے گا اور اس کو روٹی نہیں ملے گی نا تو اس کا یقین ٹوٹ جائے گا، وہ شک میں آ جائے گا۔ آپ بڑے ہیں، آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، آپ نے اسباب کے طور پہ ہمیں قبول کیا تھا، آپ تو بغیر سبب کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ آپ اتنی میری لاج رکھنا، میرے بیٹے قطب الدین کے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا۔ ماں جلدی سے آئی اور آ کے کیا دیکھتی ہے کہ بچہ تو سویا ہوا ہے، تو دل ٹوٹ گیا کہ بیچارہ بھوکا سو گیا ہے۔ جلدی سے روٹی بنائی، اس کو ایک طرف رکھا، ایک کونے میں اس کو چھپا دیا، اٹھایا اور کہا کہ بیٹا تو بہت جلدی سو گیا، آج تو بھوکا بھی ہے۔ تیری ماں ذرا وہاں قریب میں گئی تھی تو کہنے لگا امی میں تو بھوکا نہیں ہوں، میں تو مزے سے سویا ہوں۔ تو کہا بیٹا وہ تیری روٹی؟ کہا امی جس طرح روزانہ ہوتا ہے، میں آیا آپ تو تھے نہیں، میں نے آپ کو تلاش کیا، میں نے مصلی بچھایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے میرے امی کو بھی آپ کھلاتے ہیں، میرے ابو کو بھی آپ کھلاتے ہیں، مجھے بھی آپ ہی کھلا دیجئے۔ تو امی میں تلاش کیا تو گھر کے کونے میں روٹی تھی، ماں روٹی تو میں نے بہت مرتبہ کھائی لیکن آج کی جو روٹی تھی اس کی مزہ ہی کچھ اور تھی، اس کی لذت ہی کچھ اور تھی، اور ایسی روٹی میں نے آج تک نہیں کھائی۔ ماں کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور سمجھ گئی کہ میرے بیٹے قطب الدین کا یقین بڑھ گیا ہے اور وہ اللہ سے لینے والا ہو گیا ہے۔ اور بعد میں تو ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کے پیچھے محنت اور ان کے پیچھے کوشش اور ماں باپ کی دعائیں، بعد میں تو اتنے اونچے درجے کے عالم بنے، اتنے چوٹی کے اللہ والے بنے۔ پھر سفر کر کے وہ دہلی آئے اور ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، بہت مریدین ان کے ہوئے، رات کو تہجد میں عجیب اور غریب اللہ کے سامنے رونا، اللہ کو منانا۔ بعد میں ان کا انتقال ہوا اور اس انتقال کی بھی ایک عجیب اور غریب داستان ہے، اس کا وقت یہاں پر تو نہیں۔ پھر دہلی میں جہاں پر ابھی قطب مینار ہے اس کے قریب میں الحمدللہ حضرت کی قبر مبارک موجود ہے اور یہیں پر آرام فرما رہے ہیں اور پوری دنیا ان کو ادب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کاکی کیوں کہتے ہیں؟ کاکی عربی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے روٹی والا واقعہ بعد میں بہت مشہور ہوا کہ یہ اللہ والے کیسے بنے، تو کہا یہ روٹی کی برکت سے اللہ والے بنے۔ وہ ماں باپ نے بچپن سے جو مصلی پہ بیٹھنا سکھایا، مولانا بچے چھوٹے ہیں ان کو کیا ایمان سکھایا ہے، وہ ان کو ABCD سکھا سکتے ہیں، ان کو ٹیوشن بھیج سکتے ہیں، ان کو پہلی دوسری کی ایگزام دلوا سکتے ہیں، اللہ کی پہچان نہیں کروا سکتے؟ یہ ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے، بھائی کو پہچانتا ہے، کھلونے کو پہچانتا ہے، موبائل کو اندر تک چلانا جانتا ہے، کیا یہ پیدا کرنے والے کو نہیں جان سکتا بیٹا تجھے کون کھلاتا ہے، تجھے کون پلاتا ہے، کون ہے جو تجھے کھلا رہا ہے، جو تیرا نظام چلا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد میں یہ بہت اونچے درجے کے بزرگ ہوئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ مختصر میں آپ کو سناؤں، جب ان کا انتقال ہونے ہوا نا تو ایک بہت بڑا مجمع ان کے جنازے میں آیا، بہت بڑا مجمع، 15,000 تو محدث بڑے بڑے ان کے جنازے میں آئے، اور ایک علماء کا اور عوام کا ایک جم غفیر تھا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت سارے اللہ والے آئے تھے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے۔ ایک آدمی آتا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چٹھی کھولتا ہے اور کہتا ہے میں حضرت کی طرف سے وصی ہوں۔ لوگ تو دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کون ہے؟ کہ حضرت نے مجھے وصیت کی ہے، یہ پرچی ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی زندگی پر کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی لائف ٹائم کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو. ایک تو اس کی تہجد بھی نہ چھوٹی ہو, ایک تو اس کی تکبیر اولا بھی نہ چھوٹی ہو. تو بہت سے لوگ تو نیچے دیکھنے لگے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کی تہجد نہیں چھوٹی تھی, جن کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی تھی. اور تیسرا جو اعلان ہوا نا وہ بڑا زبردست تھا. اس وقت تو سارے ہی نیچے دیکھنے لگے. کہا حضرت نے لکھا ہے میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر تیسری شرط یہ ہو کہ اس نے کبھی بھی بد نظری نہ کی ہو, اس نے کبھی بھی بد نظری نہ کی ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوڑی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سناٹا چھا گیا. آپ اندازہ لگائے کیا زندگی گزاری ہوگی. جو آدمی یہ وصیت لکھوا رہا ہے ان کی کبھی تہجد چھٹی ہوگی, ان کی کبھی تکبیر اولا چھٹی ہوگی, انہوں نے کبھی عصر پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو ہم کبھی وقت ملے تو بھی بھول سے بھی نہیں پڑھتے, کیا ان کی کبھی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ چھوٹی ہوگی؟ عصر پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ یوں فرمایا اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھے. اللہ کے نبی کی دعا, اللہ کے رحم کی ضرورت ہے. سارا مسئلہ اس لیے کہ رحم ہٹا ہوا ہے, اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے جو عصر سے پہلے کی یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھے. اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رحم کی ضرورت ہی نہ. اللہ تعالیٰ معاف فرما. اگر ہمارے پاس وقت ہے, ہم آ ہی گئے ہیں جلدی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اور یقین کے ساتھ ابھی 4 رکعت ختم ہوگی اور خدا کا رحم مجھ پہ ہو جائے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی تہجد کا اہتمام کریں گے, انشاءاللہ تکبیر اولا کے اہتمام کی کوشش کریں گے اور اپنی نظر کی حفاظت کریں گے, اور عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھیں گے. ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کوئی تیاری نہیں, کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, ایسی شرائط والا کوئی تھا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت جو وقت کے بادشاہ تھے, دہلی کے تخت نشین تھے, تقریباً ان کا نام تھا شاید شمس الدین التمش, ایسا کچھ نام تھا. وہ آئے اور انہوں نے مجمع کو قسم کھا کے کہا کہ الحمدللہ یہ چاروں شرط میرے اندر پائی جاتی ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. حضرت کے کفن کی چادر اٹھائی, کہا حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں, جاتے جاتے مجھے ذلیل کر کے جا رہے ہیں, آپ کو کیا ملا مجھے ذلیل کرتے ہوئے؟ حالانکہ ان کی عزت ہو رہی ہے, لیکن یہ لوگ نیکی کر کے چھپانا جانتے تھے, ظاہر کرنا نہیں جانتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم جانے اللہ جانے, اللہ سے لے لیں گے, نیکی کی ہے نا, کیا کسی کو بتانا, نیکی کر دریا میں ڈال, بدی ہو جائے جیب میں رکھ. یہ لوگ چھپنا پسند کرتے تھے, چھپنا پسند نہیں کرتے تھے. تو کہنے لگے حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو اور جاتے جاتے مجھے رسوا کر کے جا رہے ہو, آپ کو کیا ملا؟ اور کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ یہ آپ کا اشارہ میری طرف تھا, یہ آپ کا اشارہ میری طرف تھا کہ میں آ کے آپ کے جنازے کی نماز پڑھاؤں. قسم کھا کے کہا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگوں نے دیکھا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں, اس وقت کا بادشاہ, دہلی کا تخت نشین شمس الدین التمش. جب یہ بادشاہ لوگ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے؟ اب ویسے ماں باپ بھی نہ رہے نا کہ بچے کی ویسی تربیت کرے. اصل بات یہ ہے ان کے ماں باپ ایسے تھے, ان کے ماں باپ نیک تھے, اور پھلدار درخت پہ پھل آتے اور کانٹے والے درخت پہ کانٹے آتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں بہت سے ماں باپ اپنے بچے کو لے کے آتے اور کہتے ہیں حضرت دعا کرو یہ بہت نیک اور دیندار ہو جائے. حضرت کہتے ہیں میں اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ دونوں کو نیک اور دیندار بنا دے. چونکہ ماں باپ نیک ہوں گے تو بچہ ان کی نقل اتارے گا. بچہ وہ کرتا ہے, بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں, بچہ تو وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو یہ یقین, یہ ایمان, یہ میرا اور آپ کا بھی بڑھنا چاہیے. اکابرین نے لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 چیزوں کی برکت سے انسان کا ایمان بنتا ہے, انسان کا ایمان بڑھتا ہے, اس کا یقینی پاور بڑھتا ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ کا تعلق بڑھتا ہے. نمبر 1 اللہ کے راستے میں وقت لگانے سے. یہ ایمان کو حرکت دلانے والی محنت ہے. آج تک انسان فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, 4 مہینے لگا کے آیا تہجد پڑھ رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟
یہ کون سی طاقت ہے جو اس کو کھڑا کر رہی ہے تہجد پہ؟ یہ اندر کی طاقت ہے. پہلے سنت سے بہت دور تھا، اب اس کا پورا ظاہر سنت کے مطابق ہو گیا. تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کو اس پہ کھڑا کیا؟ وہ ایمان کی طاقت ہے. بائک کو دھکے مار کے کون کب تک چلائے؟ یہ تو وہ اس کے اندر کے پاور سے چلے گی تو بڑے مزے سے چلے گی اور انسان کا سفر آسان ہوگا. تو ایک تو اللہ کے راستے کی محنت. اللہ کرے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ لگے اور ہم بھی اللہ کے خاطر قربانیاں دیں. جب لاکھوں کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، ان کی زندگیاں بن رہی ہے اور وہ چٹائیوں پر سو رہے ہیں اور تہجد میں اٹھ کے خدا کے سامنے رو رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں اور ایمان اور یقین کا مذاکرہ کر رہے ہیں اور 4 گھنٹے تک حضور علیہ السلام کی حدیثیں سن رہے ہیں اور ہر نماز کے بعد اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. ان کی بیوی کا بھی ایمان بن رہا ہوتا ہے، میرے شوہر نہیں پال رہے، اللہ پال رہا ہے. بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ابا نہیں ہے پھر بھی اللہ گھر کا نظام چلا رہا ہے. اور ہمیں بھی گھر کی قدر ہو رہی ہے، گھر کے کھانوں کی قدر ہو رہی ہے، گھر کے واش روم تک کی قدر ہو رہی ہے، گھر کے بستر کی قدر ہو رہی ہے. وہ آدمی اللہ کے راستے میں جا کے تڑپ رہا ہے اور گھر والے وہاں تڑپ رہے ہیں. دونوں کی طلب اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں لے جا کر اللہ اس کا ایمان بنا رہا ہے. دیکھ تو نہیں ہے پھر بھی تیرا کاروبار چل رہا ہے، تیری دکان چل رہی ہے، تیری مزدوری چل رہی ہے، تیرے گھر والے کو میں کھلا رہا ہوں اور میں کھلانے میں تیرا محتاج نہیں ہوں. جب تو دنیا سے چلا جائے گا تب بھی میں ہی تیرے گھر والے کو کھلاؤں گا. ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا نا وہاں تک فٹنگ ہوتی نہیں. اسی لیے اللہ والے نے کٹنگ کروائی. 3 دن جاؤ، 40 دن جاؤ، 4 مہینہ جاؤ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. یہ بولو، اس کی مشق کرو، اس کی دعوت دو اور جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے وہ چیز دل کے اندر اترتی ہے. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. بہت سے لوگ ہیں اللہ کے راستے کو قبول کرتے ہیں، جاتے ہیں، جماعتوں کی خدمت کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں وہ کرنے والے کرا کریں، وہ پیٹھ بتاتے ہیں. اللہ ان کو بھی محروم کرتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی محروم کرتا ہے. وہ لوگ اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا سکتے، پورا سال گزر جاتا ہے، ان کو صرف 2 گھنٹے گھش میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ تو جماعت کے ساتھیوں کے عیب دیکھ رہے ہیں اور عیب دیکھنے والے کو غلطی دین کے کام کرنے والوں سے ہوگی، باہر والوں سے نہیں ہوگی. غلطی ڈرائیور کرے گا، بازو میں بیٹھنے والا نہیں کرے گا. جو انسان چل رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی اسی سے ہوگی. نیت کرو انشاءاللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں ہم ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے اور ہم خود بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں گے. لکھا ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے انسان کا ایمان بنتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان پکتا ہے. اور یہ بڑھتا ہوا ایمان انسان کو اعمال پر کھڑا کرتا ہے اور انسان جتنا اعمال پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو اتنا اپنے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. دوسری چیز ہے زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے، کثرت ذکر کی وجہ سے کہ انسان اتنا اللہ کا ذکر کرے ذکر کرے ذکر کرے کہ اس کا ایمان بن جائے اور اس کا ایمان بڑھ جائے اور اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ذکر کا بہت اثر ہوتا ہے، ذکر کرنے والوں کا بہت اونچا مقام ہوگا. جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس ہوگا؟ جنت تو افسوس کی جگہ ہی نہیں ہے. تو کہا بے شک جنت افسوس کی جگہ نہیں، بہت خوبصورت ہے. ایک چیز کا افسوس ہوگا، جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی جنت جیسی خوبصورت جگہ میں بھی اس کا افسوس کرتا ہوگا. ذکر کس کا؟ اللہ کا. ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. انسان پیسہ پیسہ بولتا ہے وہ دل میں آتا ہے، موت کے وقت وہی دل سے نکلتا ہے. اور انسان اللہ اللہ بولتا ہے تو پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اور انسان اللہ اللہ کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ الحمدللہ میرے ابو نے بہت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہوئے. میں ایمبولینس میں موجود تھا. بولے میں نے کہا کتنا؟ 101 مرتبہ کلمہ پڑھا. کہا مولانا اگر میں گن سکتا تو میں یقین سے کہوں، میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، 1000 سے زیادہ مرتبہ کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ، اسے بار بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں نے کہا کوئی پریشانی کے آثار تھے؟ تو بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں. اور کہا کہ بیٹا دولہا شادی کے دن خوش ہوتا ہے اور آج میں بہت خوش ہوں، تیرے باپ نے یہ ساری قربانیاں آج کے دن کے لیے دی تھی، اب اللہ سے ملاقات ہوگی، بہت خوش ہوں، خوشی میں جا رہا ہوں.
اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون بولتا ہے, یہ کون کہتا ہے؟ جس نے اپنی آخرت بنائی ہوئی ہو, آخرت جس کے سامنے ہو, اور جس نے آخرت کو بنایا ہو اور اللہ کو راضی کیا ہو اور اللہ سے صلح کر لی ہو, سچی پکی توبہ کر لی ہو, وہ انسان اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اور یوں فرمایا جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو بڑھائے اور ہمیں بھی زیادہ ذکر کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, خانے وال کے رہنے والے, پڑوس میں ہی, ماضی قریب میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنے علاقے میں ایک مسجد بنانی ہے, اور بڑی عالی شان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مسجد بھی بنوائی. لیکن ان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے طے کیا کہ میں چندہ نہیں لوں گا, میں اللہ سے دعا کر کے یہ مسجد بناؤں گا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی, لوگ آ کے پیسہ دینے لگے, یہ کسی سے مانگتے نہیں تھے, اور الحمدللہ مسجد کا کام شروع ہو گیا. مزدور لوگ مزدوری کرنے لگے, کافی مزدور لوگ آ گئے, تیزی سے کام شروع ہو گیا. اب پیسہ دینے کا وقت آ رہا ہے, پیسہ نہیں. حضرت نے مزدوروں کو جمع کیا اور سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, کوئی آ کے مسجد کے لیے رقم دیتا ہے تو میں آپ کو بھی دیتا ہوں اور سامان بھی خریدتا ہوں, تو آپ اس پر تیار ہو؟ آپ کا پیسہ پورا دوں گا, ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں دوں گا, آپ کو کام کرنا ہے, لیکن میں روزانہ آپ کو نہیں دے سکتا. مزدور لوگ روزانہ پیسے لیتے ہیں, انشاءاللہ جب آئے گا میرے پاس میں آپ کو دے دوں گا. 2-3 دن کے بعد تو حضرت بہت خوش ہونے لگے. وہ خوش کیوں ہو گئے؟ پہلے حضرت تو خود اللہ سے دعا کر رہے تھے, پھر حضرت نے دیکھا, غور کیا, سارے مزدور بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ مسجد کا پیسہ بھیج دے ہم کو بھی مل جائے, اللہ مسجد کا پیسہ بھیج دے ہم کو بھی مل جائے. حضرت بہت خوش ہو گئے کہ اب صرف دعا کرنے والا میں نہیں رہا, میرے ساتھ یہ مزدور لوگ بھی جمع ہو گئے, اور انشاءاللہ اب اللہ کی مدد جلدی آئے گی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اس علاقے کی خانے وال کی بہت شاندار اور بہت بہترین وہ مسجد بنی. اب وہ آ گیا رمضان کے کچھ روزے گزر گئے. ابھی مسجد کے اوپر بڑا قرضہ ہے, مزدوروں کے پیسے باقی ہے, ان کے بچوں کی عید کا سامان ان کے پاس نہیں ہے, بیچارے وہ بھی پیسے چاہ رہے ہیں, لیکن حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ جب آئیں گے تب دیں گے. حضرت بھی اللہ سے مانگنے لگے, اللہ رمضان کا وقت ہے, یہ مزدور لوگ کی عید کا مسئلہ ہے, ان کے بچوں کی عید کا مسئلہ ہے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے, مدد فرما دیجئے. ایک شخص آیا, حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہوا اور بڑی ایک سوٹ کیس لے کر کے آیا اور حضرت کو دی. حضرت نے ایک بچے کو دی کہ گھر رکھ دے. وہ سوٹ کیس گھر پہ پڑی رہی. 2.5-3 دن گزرے, حضرت گھر پہ تھے, بیوی نے کہا کہ وہ سوٹ کیس لوہے کی ہے کیا؟ حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو بولے وہ بہت وزن دار ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے, لاؤ. کھولا تو بڑی اس میں نوٹ تھی اور پوری سوٹ کیس پیسوں سے بھری ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا, وہ سارے پیسے کو جمع کیے, ایک مزدوروں کو بلایا, سب کو ادا کیا. سارے مزدور لوگ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے, سب خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. جتنے لوگوں کے پیسے باقی تھے سب کو پیسے دے دیے. یوں فرمایا کہ سوٹ کیس کا وہ آخری رقم تھی, الحمدللہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا, اور حضرت اللہ کا شکر کرنے لگے, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی عالیشان مسجد بن گئی, اور اس مسجد کا نام ہی بار رکھ دیا بے چندہ مسجد. اللہ سے مانگ کے بدوائی. جب انسان اللہ کا ہوتا ہے, اللہ کی طرف آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا غیبی نظام چلاتے ہیں. یہ بزرگ نے کیا کیا, ان کا ایمان کیسے بنا؟ وہ ذکر کر کے. یہ ذکر بہت کرتے تھے. میں نے کہا نا اللہ کے راستے کی برکت سے بھی ایمان بنتا ہے, اور زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کو بناتے ہیں. ہمیں اللہ کے راستے میں بھی جانا ہے اور ہمیں زیادہ ذکر بھی کرنا ہے. آپ نے تاتاریوں کا ظلم تو سنا ہوگا, ایک دور گزرا تھا, تاتاریوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا تھا. ایک بزرگ تھے, وہ حضرت شیخ مالک دربندی رحمت اللہ علیہ, ایسا کچھ ان کا نام تھا. وہ جس گاؤں میں تھے, پتا چلا کہ سارے مسلمان یہاں سے جا رہے ہیں, ایک دم تیزی سے, دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں خالی ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں, یہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, یہاں مسجد ہے, یہ مسجدوں کا کیا ہوگا؟ حضرت وہ تاتاری شہزادہ ہے نا, وہ فوج لے کے آ رہا ہے. ارے پورا گاؤں خالی ہو گیا, ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی. حضرت نے کہا کہ میں بھی چلا جاؤں گا, تو یہ مسجد کا کیا ہوگا؟ گھر سے نکلے, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. تاتاری شہزادہ آیا, کہ مسلمانوں کو گرفتار کرو.
نے کہا یہاں تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، سارے چلے گئے۔ اس نے کہا ہمارا رعب اور دبدبہ آپ نے دیکھا، صرف ہمارا نام پڑا ہے اور ہماری انٹری پڑی ہے اور ہم شہر میں داخل ہوئے ہیں اور پورا شہر جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا پورا شہر تو خالی ہے، لیکن ایک چچا ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی علاقے کے ہیں۔ ارے ان کی جرت کیسی؟ ان کے ہاتھ پیر میں ہتکڑی لگاؤ، ان کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ حضرت کے ہاتھ پیر میں ہتکڑی لگائی گئی، حضرت کو تاتاری شہزادے کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے کہا آپ نے ہمارا رعب دیکھا، دبدبہ دیکھا، ہم آئے اور پورا ملک خالی ہو گیا، اور یہ آپ کی جرت کیسی کہ آپ یہاں پر ہو، آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں بھی اپنے گھر سے تو نکل ہی گیا، لیکن میں اللہ کے گھر میں آ گیا، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ کے گھر سے مجھے کون نکال سکتا ہے۔ اس نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہتکڑی ہے، آپ میرے سامنے ہو، آپ کو پتا ہے آپ کو میرے سے اب کون بچا سکتا ہے؟ آپ کو میرے سے اب کون بچا سکتا ہے؟ حضرت وجد میں آئے اور ایک بھری نظر سے اس کو دیکھا اور یوں کہا کہ مجھے کون بچائے گا؟ حضرت نے فرمایا اللہ۔ جیسے اللہ کہنا تھا ہاتھ کڑی سب ٹوٹ گئی، وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہاں یہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، ان کو پتا تھا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ پوری طاقت والے، اللہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ہے، اللہ کوئی کمزور نہیں ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا۔ اس سے پتا چلا بھروسہ راستے پر نہیں بلکہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ حضرت کا لفظ اللہ کہنا اتنا اثر ہوا وہ تاتاری شہزادے پر کہ وہ حضرت سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا آپ اپنے گھر میں رہو، آپ کو مسجد میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں رہو، اور انشاءاللہ اس گھر سے اب آپ کو کوئی نہیں نکالے گا۔ کچھ راتیں گزری، وہ رات میں پرسنل میں حضرت سے ملنے کے لیے آیا، بات چیت ہونے لگی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے اللہ کا نام لیا اور کیسا اثر والا نام تھا، ہتکڑی وغیرہ سب ٹوٹ گئی اور آپ بالکل گھبرائے نہیں۔ حضرت نے فرمایا خلاصہ ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور ہمارا یقین ایک اللہ پر ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو نا، دیر کس بات کی؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تجھے ہی، اس نے دیکھ لیا نا، وہ کرشمہ دیکھ لیا، وہ کرامت دیکھ لی، وہ ایمانی پاور دیکھ لیا کہ اللہ کیا کر سکتے ہیں، اور ایک اللہ والے کا کیسا اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کی باتوں کے اندر وہ کیسی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ جو ہے چھپ کر نماز وغیرہ پڑھتے رہو، آپ کو ابھی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جب آپ کا دور آئے گا اور آپ جب بادشاہ بنیں گے اس وقت انشاءاللہ آپ ظاہر کرنا، تاکہ علاقے کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، اور لوگ حق پر چلے اور دنیا آخرت سب بہتر ہو جائے اور سنور جائے۔ وہ اکیلے میں چپ کے ملنے آنے لگا۔ اللہ نے حضرت کو بھی لمبی عمر دی۔ لکھا ہے کہ تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد وہ تاتاری شہزادہ جو مسلمان تھا وہ بادشاہ بنا، اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے حضرت سے مشورہ کر کے سب لوگوں کو جمع کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ الحمدللہ پورا شہر کے شہر اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی اور ہدایت کے لیے قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والے حکمران کا دور چلایا، اور یوں امت کو ایک دوبارہ دین پر چلنا سب کے لیے آسان ہو گیا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن ذکر زیادہ کرتے تھے، اور زیادہ ذکر کی وجہ سے اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے غیر سے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اسباب سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف سبب ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ میرا اللہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کا نظام ایک اللہ چلاتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ او میرے عزیزو، او میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اللہ کھلا رہے ہیں، میرا اور آپ کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ارے جن بچوں کے باپ نہیں، یتیم بچے ہیں، انہیں بھی اللہ ہی کھلاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، آپ مجھے بتاؤ ان بیواؤں کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ کھلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور زیادہ ذکر کرنا ہے۔
مولانا توفیق نہیں ہوتی زیادہ ذکر کی، رمضان میں شیطان کو قید کر لیا ہے، ابھی توفیق مل جائے گی، یہ 12-13 دن میں اتنی پریکٹس کر لے اور قرآن شریف کا اتنا شوقین ہو جا کہ رمضان کے بعد عید کا دن آئے پہلے ہی دن سے ذکر پہ بھی لگ جانا، نمازوں پہ بھی لگ جانا، قرآن شریف کو پکڑ لینا، تہجد رمضان میں پڑھتا تھا رمضان کے بعد بھی شروع کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو کہ اللہ میں صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا چاہتا، زندگی کے کئی رمضان آئے میں نیک بھی بن گیا اور گزر بھی گئے، لیکن اللہ میرے 11 مہینے بہت برے گزرے، قرآن سے بہت دور گزرے، تہجد کی نماز کی بات تو بہت دور کی، فجر کی نماز سے بھی دور تھا، مسجد میں سب سے آخر میں آ کے سب سے جلدی چلا جاتا تھا، مسجد میں بیٹھنا، آپ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، دین کی خدمت کرنا، اے اللہ ایسا مجھے کوئی شوق نہیں، میرے اندر وہ کوئی بات نہیں، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، بھیک مانگتا ہوں مجھے بھی عافیت سے اپنا بنا دے، مجھے بھی عافیت سے اپنا ولی بنا دے۔ انشاءاللہ جب یہ 10 12 13 دن میں اللہ سے مانگیں گے اور اپنا درد دل اللہ کو سنائیں گے اور سحری اور افطاری کے وقت میں روئیں گے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا۔ تو انسان کا ایمان بنتا ہے کثرت ذکر کی وجہ سے، جتنا ذکر کرتا چلا جائے گا اتنا ہی ایمان بنتا چلا جائے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، اپنے گھر پر ہے، شام کا وقت ہے، کچھ مہمان آ گئے، مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو ان کے گھر میں جو خادمہ تھی اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ ان کے لیے روٹی لائے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے لیے، بڑی اللہ والی تھی۔ تو رابعہ بصریہ نے خادمہ سے کہا کہ کتنی روٹی ہے؟ تو کہا کہ یہ 9 روٹی ہے۔ تو کہا یہ اپنی نہیں ہے، یہ ریٹرن کرو۔ وہ خادمہ تو اپنے اعتبار سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ واپس آئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی آپ کے لیے روٹی دے کر گیا ہے۔ کتنی روٹی ہے؟ اس نے واپس کہا کہ 9 روٹی ہے۔ تو کہا یہ ہماری نہیں ہے، واپس کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس خادمہ آئی، کوئی آ نہیں رہا ہے، بار بار وہ خادمہ ہی آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے دروازے کو دستک دی اور یہ روٹی ہے۔ کتنی روٹی ہے؟ تو کہا 9، واپس کر دو، ہماری نہیں ہے۔ اس نے کہا خادمہ نے، مہمان بھی آئے ہیں، یہ بھی بھوکے بیٹھے ہیں اور بار بار کوئی روٹی لے کے بھی آ رہا ہے اور آپ منع کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرا اللہ 1 کا 10 دیتا ہے اور میرا اللہ پر یقین ہے۔ میں نے آج کے دن میں ایک فقیر آیا تھا نا، اس کو 1 روٹی دی تھی تو مجھے پتا تھا کہ اللہ 10 روٹی بھیجے گا، یہ 9 اپنی نہیں ہے، اپنی تو 10 والی کوئی آئے گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کرنا، وہ تو 10 روٹی لے کر ہی آیا تھا، 1 میں نے رکھ لی تھی، مجھے بھوک بہت لگی تھی اور بار بار میں ہی آ رہی تھی، آپ مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر یہ اپنی روٹی ہے، ایسی غلطی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان اور کیا یقین اور کیسا اللہ کے ساتھ کا تعلق۔ اصل میں ہم اپنے اللہ کو پہچان نہیں پا رہے۔ انسان اپنے دکان کو پہچانتا ہے، اپنے کاروبار کو پہچانتا ہے، گراہک کو پہچانتا ہے، بزنس کو پہچانتا ہے، پورا دن بیٹھوں گا تو یہ ملے گا، افطاری کے دسترخوان پر کھانا ہے، پتہ ہے کھاؤں گا تو پیٹ بھرے گا، پانی ہے تو پانی پیوں گا تو پیاس بجھے گی، یہ سب چیز وہ سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ کون ہے جو خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے؟ کون ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے؟ کون ہے جو ہمیں سانس لینے کی توفیق دے رہا ہے؟ اللہ کو پہچاننا اور ایمان کا بنانا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا بار بار ایمان بول رہے ہیں؟ ایمان کے بنانے پہ اللہ وہ دے گا نا، اللہ کو پہچاننے پہ اور ایمان کے بنانے پہ اللہ وہ دے گا نا، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات سن لو، سیدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایمان پہ اللہ کیا دے گا۔ قحط سالی ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہا ہے، زمین سے غلہ نہیں اگ رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ایک خواب کی تعبیر کے ذریعے ان کو پتا چلا تھا قحط سالی کا دور آنے والا ہے۔ آپ نے گندم وغیرہ بہت زیادہ اسٹاک کر لیے تھے کہ جب قحط سالی آئے گی، جب پریشانی آئے گی، جب لوگ اناج اور غلے کے لیے پریشان ہوں گے تو اس وقت شاہی خزانے سے نظام چل سکے۔ اب یوسف علیہ السلام نے آدمیوں کو کہا تھا گھر کے ممبر گن کر کے دینا، گھر میں کتنے ممبر ہیں؟ 10 ہے، وہ حساب سے ان کو گندم دینا، گیہوں وغیرہ جو ان کو دے وہ حساب سے دینا اور اتنی قیمت لینا، زیادہ کسی کو آپ نہ دینا۔
ایک نوجوان آدمی آیا، سیدھا سادہ نوجوان آدمی آ کے کہتا ہے بھائی مجھے بھی گیہوں چاہیے، مجھے بھی دو. تو کہا کہ آپ کے گھر میں کتنے ممبر ہیں؟ اس نے کہا میرے گھر میں اتنے ممبر ہیں. اچھا دے دیا. مجھے تھوڑا زیادہ دو، مجھے ضرورت ہے. ارے زیادہ نہیں، آرڈر نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا. ارے تھوڑا دے دو نا زیادہ، مجھے چاہیے اس لیے آپ دے دو. چلو 2-3 بوری اور دے دیتے آپ کو، یہ لے لو. نہیں مجھے اتنا نہیں چاہیے، مجھے تو اور زیادہ چاہیے. تو بھائی آپ ہمیں معاف کریں، اس سے زیادہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے. وقت کے بادشاہ ہے یوسف علیہ السلام، ہم آپ کو ان کے پاس لے جاتے ہیں، آپ ان سے بات کرو، وہ جتنا بولے اتنا دے دے، ہمیں حرج نہیں ہے، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں. ان کی طرف سے آرڈر نہیں، ان کی طرف سے پرمیشن نہیں، انہوں نے منع کیا ہے. ان کو لے کر کے آئے، لے جاؤ مجھے بادشاہ کے پاس. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا وہ مجھے گندم چاہیے، گیہوں چاہیے وہ مجھے. تو بولے وہ آدمی گن کے آپ کو دیے ہوں گے نا، وہ تو سلسلہ چل ہی رہا تھا. کہا جی ہاں مجھے دیے، مجھے زیادہ چاہیے. وہ ساتھی لوگ تھے، سارا مذاکرہ ہوا کہ انہوں نے زیادہ مانگے تو ہم نے تھوڑے زیادہ دے دیے. کہا نہیں مجھے تو اور زیادہ چاہیے. بھائی اور تھوڑے زیادہ دے دیے جائے تو کام چل جائے گا. بولے اتنے نہیں، مجھے تو بہت زیادہ چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی آپ کو اور بھی تھوڑا دے رہے ہیں، پھر بھی آپ منع کر رہے ہیں، آپ کو تو بہت زیادہ چاہیے. یوسف علیہ السلام اگر جو آپ مجھے پہچان لیں نا میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ دیں گے. ارے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ میں آپ کو پہچان لوں تو میں آپ کو بہت زیادہ دوں گا؟ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے آپ پہ تہمت لگائی تھی نا، تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی گواہی دی تھی نا، وہ چھوٹا بچہ میں ہی ہوں. اور ابھی الحمدللہ میری بھی جوانی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں. تو یوسف علیہ السلام تو کھڑے ہو گئے. اچھا آپ نے میری گواہی دی تھی، وہ آپ ہو؟ بولے ہاں. بڑا اکرام کیا ان کا، بہت عزت کی، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں. اتنا ان کا اکرام کیا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بہت گیہوں دیے، اپنی سواریاں بھیجی اور اپنے آدمی بھیجے اور کہا کہ بڑی عزت اور بڑی شان سے ان کو گھر رکھ کے آؤ. وہ بھی خوش ہو گیا. بڑی دیرینہ ملاقات، زبردست. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یوسف، پیارے یوسف، اس کا بہت اکرام کیا، بہت عزت کی، بہت کچھ دیا اس کو. اللہ میں اس کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ وہ بچہ، یہ وہ تھا کہ جب مجھ پر بڑی تہمت لگی تھی زلیخا نے، اس وقت اس نے میری گواہی دی تھی. اسی لیے میں جتنا دے سکتا تھا میں نے اپنی شان کے مطابق دیا. اللہ نے فرمایا اے یوسف، اس نے تیری گواہی دی تھی اور بتایا تھا کہ تو تہمت سے بری ہے، تیری برات کا اس بچے نے اظہار کیا تھا، تو نے اس کو اپنی شان کے مطابق دیا. میرے یوسف خلاصہ یہ، تو بھی گواہ رہنا، جو میرے توحید کا اقرار کر کے آئے گا اور ایمان پر خلاصہ ہے کہ محنت کر کے آئے گا، میں اس کو وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق. یوسف تو نے وہ دیا نا جو تیری شان کے مطابق تھا، جو میری توحید کی گواہی لے کر آئے گا، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کر کے آئے گا کہ ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں. زندگی اللہ ہی نے دی ہے، موت بھی اللہ ہی دیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ ہی کریں گے. آخرت کی زندگی بالکل برحق ہے، یقینی چیز ہے، اور اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے یوسف، میرے پیارے یوسف، تو نے اس کو وہ دیا تیری شان کے مطابق جو میری توحید کی گواہی دے کر کے آئے گا، اس کو میں اپنی شان کے مطابق دوں گا. یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین، یہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق. تو ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی کچھ وقت پہلے پڑھ رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا. ایسے کون لوگ ہیں؟ تو میں نے پڑھا، اس میں سب سے پہلی بات لکھی تھی، جو ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کو ایمان نہ ملے. آج ہم ہر چیز پہ شکر ادا کرتے، پانی پی کے کرتے، کھا کے کرتے، لیکن ایمان کو یاد کر کے شکر ادا کرنے والے بہت کم کہ اللہ آپ نے مجھے ایمان دے دیا، آپ کا شکر ہے. کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، کتنے سمجھدار لوگ ہیں، آپریشن کرتے اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو رب سمجھ میں نہیں آ رہا.
ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم ہیں، ہم نے کوئی عرضی بھی نہیں کی، کوئی درخواست بھی نہیں کی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے ایمان دیا۔ اگر ایمان نہ دیا ہوتا اور اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر کے ایمان لانا ہوتا تو آج کے ماحول کے اعتبار سے بہت مشکل تھا، شاید ہم بھی کفر پر دنیا سے چلے جاتے۔ کیا رمضان، کیا روزے، کیا یہ رات کی مجلس ہے، کیا قرآن شریف کی تلاوت، کیا وہ افطاری کا مزہ، کیا وہ سحری کا لطف، کیا وہ چین سکون، کیا وہ اذان کا ادب، کیا وہ جمعہ کا خطبہ، کیا اللہ کا راستہ، کیا اللہ والوں کی صحبت، کیا اللہ کا ذکر، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہوتی۔ شاید ایمان والوں کو نعوذ باللہ ہم ستا رہے ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ پڑھیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا، اور اللہ کو مان رہے ہیں نا، اس پہ بہت کچھ ملنے والا ہے۔ دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی تمنا کرے گا، لیکن اس وقت کام نہیں چلے گا۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مان رہے، او بھائی دودھ میں ملائی نظر آتی ہے نہیں، لیکن مولانا آئے گی، اس میں دیکھ تو نہیں رہی ہے، ابھی رکو نا 2-3 گھنٹے میں دیکھو یہ دودھ میں ملائی آئے گی۔ ہاں، دودھ کو دیکھ کے جب ملائی کا یقین ہو سکتا ہے، ملائی میں گھی تو نہیں دکھتا، مولانا رکو نا ابھی گھی نکالتے، گھی نکلے گا، تو دودھ کو دیکھ کے ملائی کا یقین ہو سکتا ہے، ملائی کو دیکھ کے گھی کا یقین ہو سکتا ہے، تو یہ آسمان اور زمین کو دیکھ کے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکتے؟ جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر کر لیں۔ اللہ کو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت یقینی چیز ہے۔ ایمان کس پہ لانا ہے؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پکا یقین ہے اللہ کے نبی آئے تھے، اور صحابہ کی ایک جماعت تھی، اور اللہ کے نبی کی پوری زندگی، اور ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ ہے، معراج میں اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ سارا نظام چلانے والے ایک اللہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں امریکہ نہیں دیکھا، کینیڈا نہیں دیکھا، پاناما نہیں دیکھا، اور اگر کوئی کہے کہ امریکہ نہیں ہے، بولتا ہے پاگل ہو گیا آپ تو، امریکہ نہیں ہے؟ اتنے سب لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کہ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ امریکہ ہے۔ او بھائی، دنیا والے بتا رہے ہیں تو تجھے امریکہ کا یقین ہے، اللہ کے نبی بھی بتا رہے آخرت برحق، آخرت پکی چیز، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تو غیب پہ ایمان، اس پہ ایک بات سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کرے آج کی مجلس کی برکت سے ہم لوگ ایمان پر شکریہ ادا کرنا روزانہ شروع کریں، اور اپنے ایمان پر محنت کریں، اور وقت ملے تو اللہ کے راستے میں بھی جائیں، اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کی پابندی بھی کریں، تاکہ آج کی مجلس میں بیٹھنے کا ہمیں فائدہ ہو۔ انسان پورا دن دکان پہ بیٹھتا ہے نا، تو رات کو حساب کرتا ہے کچھ ملا کہ نہیں، وہ صرف بیٹھ کے نہیں چلا جاتا۔ ہم اتنی دیر سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آنا جانا نہ ہو، بلکہ ہم دیکھیں کہ آج کی مجلس سے ہم نے کیا حاصل کیا اور ہمیں کیا نفع ہوا۔ اللہ کے ساتھ کا تعلق بڑھتا ہو تو بیٹھنے سے فائدہ ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کا تعلق نہ بڑھتا ہو تو پھر وہ آنا جانا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ پتہ چلے غیب پہ یقین کتنی بڑی چیز ہے۔ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون کھانا کھانے کے بعد دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، اور وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہلول دانا۔ کچھ لوگ تو اس دور میں کہتے تھے بڑے اللہ والے، کچھ لوگ کہتے تھے پاگل ہے، نعوذ باللہ، ان کے انداز کی وجہ سے، حالانکہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مجذوب تھے، وہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مجذوبوں کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے۔ وہ ریت کے گھر بنا رہے تھے، ہارون رشید ان کو جانتے تھے اور مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، اور عجیب و غریب ان کے ساتھ مذاق بھی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، یہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہارون رشید کے دربار میں آنے سے پہلے آ گئی ہے، ہارون رشید کے دربار میں آنے سے پہلے آ گئے، اور آنے کے بعد ہارون رشید کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو درباریوں نے کہا، بھائی، وزیروں نے کہا، ایک تو آپ کے اندر وہ سلیقہ نہیں، وہ طریقہ نہیں، آپ کے کپڑے جو ہے وہ ڈھنگ، آپ کا جو ہے انداز وہ ایک الگ ہے، یہاں جو درباری لوگ ہیں دیکھو یہ تو سب ایک دم تیار ہو کے آئے ہیں اور بادشاہ کے اکرام میں آئے ہیں اور بادشاہ کی محبت میں آئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے آپ اتر جاؤ۔ بولے نہ میں نہیں اترتا۔ بولے ارے بادشاہ ابھی آ رہے ہیں، عنقریب ان کے آنے کی تیاری ہے، اور بادشاہ کی کرسی پر تو کبھی ہم بھی نہیں بیٹھتے، میں نہیں اتروں گا۔ بولے ارے آپ اتر جاؤ۔ بولے
پھر پتہ نہیں کیا ہوا، جو درباری خاص قسم کے لوگ تھے انہوں نے ہلکی سی ان کو ماری اور مار کر کے ان کو نیچے اتار دیا. یہ نیچے چپ چاپ بیٹھے رہے. جب نیچے بٹھا دیا نا، اور ہارون رشید آئے تو زور زور سے رونے لگے. مجھے رو رہے. تو ہارون رشید نے اپنے کرسی پر بیٹھ کے کہا، بہلول کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ بولے انہوں نے مجھے مارا. ارے کس نے مارا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی گستاخی کر رہے تھے، آپ کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، ان کے کپڑے آپ کے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی. اور بہت ہلکا سا، کچھ نہیں، نارمل ان کو تو اتارا ہے، بہت ہلکی مارا ہے، کوئی زور سے نہیں مارا. یہ تو خاموش بیٹھے تھے، آپ کو دیکھ کے زور زور سے چلا رہے. ہارون رشید نے کہا، بہلول اتنے بڑے اللہ والے ہو آپ، لوگ آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، اور اتنی تکلیف پہ اتنا روتے ہو؟ آپ خاموش ہو جاؤ. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں تو ان کی مار پہ نہیں رو رہا ہوں، میں تو آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں. میری وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو کہا ہاں ہارون، 5-6 منٹ آپ کی کرسی پہ بیٹھا تو مار پڑی، تو اتنے سالوں سے بیٹھ رہا ہے، کیا ہوگا اوپر تیرا؟ ارے تو کیا جواب دے گا؟ بولے اللہ کو. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تو ایک دم ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور سمجھ گئے کہ اس نے مجھے بہت بڑی نصیحت کر دی. تو بہلول دانا اور ہارون رشید کے بہت واقعے ہوئے. اور کبھی تو ایک دم ایسا ہوتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ والے، اور کبھی ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ شک میں پڑ جاتے تھے یہ ہے یا نہیں ہے. وہ تو مجذوب تھے اور وہ اپنے آپ کو بتاتے نہیں تھے اللہ والے، وہ تو سیدھی سادھی زندگی گزارتے تھے. پھر لوگ ان کی مذاق بھی کرتے تھے، اور ہارون رشید کی مجلس میں ان کے تذکرے بھی بڑے ہوتے تھے کہ بہلول دانا کا کچھ واقعہ سنا ہو. اور کوئی بھی نیا آدمی جب ہارون رشید کے دربار میں آتا تھا جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا، تو وزیر لوگ جا کے بہلول دانا کو لے آتے تھے اور بہلول دانا ان کے جواب دیتے تھے. تو یہ بہلول دانا دریا کے کنارے ریت کے گھر بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی ویسے مستی مذاق چلتی رہتی تھی. تو کہا کہ ارے بہلول، آپ یہاں بھی پہنچ گئے، وہ ٹہلنے کے لیے نکلے تھے، آپ یہاں بھی پہنچ گئے، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں تو یہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں، پھر اس کو بیچوں گا. بولے اور پھر بیچ کے کیا کرو گے؟ اب وہ تو گھر تو ایسے ہاتھ لگا ہوئے تو ٹوٹ جاوے، بیچ کے کیا کرو گے؟ کہا جو اس کو خریدے گا نا، میں دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. ارے کیسی بات کرتے ہیں بہلول، کہاں یہ اور کہاں جنت کا محل؟ تو سمجھے کہ یہ بہت مہنگا بیچے گا. تو کہا کتنے میں دو گے؟ تو بولے 1 دینار میں. ہارون سمجھ گئے کہ یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے، 1 دینار میں کوئی جنت کا محل ملتا ہے. وہ تو آگے چلے گئے، سنی انسنی کر دی. زبیدہ خاتون پیچھے ہی تھی، اس نے کہا کہ وہی سوال پوچھا، بہلول کیا کرتے ہو؟ تو کہا مٹی کے یہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. تو وہ کیا قیمت ہے؟ تو وہ 1 دینار. تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ یہ تو 1 ہی دینار مانگ رہا ہے، کہاں زیادہ مانگ رہا ہے. 1 دینار دیا، آگے چلے گئے. اب تو رات کا وقت تھا، ہارون رشید لیٹے اور خواب میں انہوں نے جنت دیکھی اور جنت کے وہ قیمتی مکانات اور محلات دیکھے. تو انہوں نے دیکھا کہ تقریباً سارے محل 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے. اس میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا ہوا ہے اور اس پر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کا. زبیدہ لکھا ہوا ہے، قصر زبیدہ، کہ یہ زبیدہ کا محل ہے، میری بیوی کا ہے، جانا چاہیے. وہ جانے لگے تو انہوں نے کیا، ایک سیکیورٹی گارڈ نے روک دیا اور کہا کہ ہارون یہ تو آپ کی بیوی زبیدہ کا ہے، آپ اس میں جا نہیں سکتے. اللہ اکبر، یہ سننا تھا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک دم چوک کر کے اٹھے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ عبرت کے واقعے بتا دیتا ہے اور عبرت کی باتیں انسانوں کو سمجھا دیتا ہے اور اپنی پہچان کرواتا ہے. اللہ کی اپنی شان ہے. ہارون رشید بڑے تعجب میں رہ گئے اور کہنے لگے، ہارون تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، دنیا تیرا ادب کرتی ہے، دیکھ زبیدہ تیرے سے آگے نکل گئی. وہ بہلول ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کا تعلق ہے. اس نے کہا تھا مجھے جو 1 دینار دے گا اور یہ خریدے گا تو میں دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں ایک محل دے گا. اور یہ اللہ والے کبھی ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے نا، یہ کبھی کبھار ایسا بولتے ہیں، اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے. بہلول دانا کی تو ایک عادت تھی، وہ ہارون رشید کو اس طرح نصیحت کیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ سکھایا کرتے تھے، عبرت کی باتیں کیا کرتے تھے. آپ واپس وہ لوگ وہیں پر نکلے، ٹہلتے ٹہلتے عجیب منظر دیکھا کہ وہ تو بہلول تو وہیں بیٹھا ہے، مٹی کے گھر بنا رہا ہے ریت کے. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا ریت کے گھر بنا رہا ہوں. تو یہ کتنے میں دو گے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہی کے بدلے میں، یعنی پوری دنیا کے بدلے میں 1 دوں گا. ہارون رشید نارمل بات کر رہے تھے، سمجھدار آدمی تھے نا،
بہت اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے کہ کل والا اعلان ہو رہا ہوگا تو جتنے بنے ہوں گے سب لے لوں گا اور کہوں گا بھائی تو قیامت تک تو تیری جب تک زندگی ہو جتنے بنائے وہ سب کے ایکسٹرا پیسے لے لے، 1 دینار میں جنت کا محل مل رہا ہے۔ کہا کہ بہلول کیسی بات کرتے ہو، کل کو تو 1 دینار میں دے رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے بدلے میں 1 دوں گا۔ بہلول دانا نے کہا ہارون رشید کل تک جو ہے نا وہ بن دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے۔ کل تک کی بات الگ تھی، آج جنت بہت سستی ہے، بن دیکھے بہت سستی ہے، دینا بھی چاہ رہے ہیں، ولی بھی بنانا چاہ رہے ہیں۔ جنید جمشید کو بھی قبول کیا، سعید انور کو بھی کیا، عارف خان کو بھی کیا، ہیروئنوں کو بھی کیا، جو آ گیا اس کو کر لیا، اور جو نہیں آیا تو کہا مجھے تیری ضرورت بھی نہیں۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ جوانوں آج موقع ہے اللہ کے ولی بننے کا، دوستی کرنے کا، یاری لگانے کا، عاشق رسول بننے کا، آج موقع ہے۔ بن دیکھے کا سب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی قدرت پر کامل یقین عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی۔ چائے میں جتنی شکر زیادہ ہو اتنی چائے میٹھی، اللہ کے لیے جتنی قربانی دی جائے اتنا مقام اونچا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں وقت لگانے کی اور زیادہ ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ ذکر، اب بہت اچھا موقع ہے، آخری 1 منٹ کی ایک بات، آخری عشرہ ہے، اعتکاف کا بھی وقت ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ، ان کے دل میں بات آتی ہوگی۔ اعتکاف کا جب وقت آتا ہے نا تو میں نے بہت اچھی طریقے پہ دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارا پورا ارادہ ہے، 1-2 کام اٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جب تیری موت کا وقت آئے گا نا، جب بھی تیرے 4-5 کام رکت جانے والے ہیں، وہ تیرا سب کام ہوگا، اس کے بعد موت نہیں آنے والی ہے۔ وہ تو کچھ نہ کچھ تو دنیا میں چلتا ہی رہے گا، کبھی خوشی کبھی غم۔ اگر تجھے بیٹھنا ہے اور تیرے دل میں بات آتی ہے اور تو سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر سوچ مت، تو ہمت کر کے بیٹھ جا اور اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور 30ویں 29ویں رات کو تو روئے گا اور تو کہے گا کہ واقعتاً میں بیٹھ گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا، میرا وقت مسجدوں میں گزر گیا۔ اور تو سوتا رہے گا نا تو بھی تجھے شب قدر مل جائے گی۔ طاق راتیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کے در کو تھام لیتا ہے کہ اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہی رہوں گا، اور پھر اللہ اکثر کھول ہی دیتے ہیں اور انسان اللہ کے بہت قریبی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بات ہو اور شیطان سمجھا رہا ہو یہ کام ہے یہ کام ہے، اس کو بول پوری دنیا کے کام بھی باقی رہ جائیں گے، چاہے جو مرضی ہونا ہے ہو جائے، ابھی بیٹھ جاؤں گا۔ جب انسان بیٹھ جاتا ہے پھر اللہ کی ایسی مدد آتی ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ بے شک سارا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخری عشرے کا جو حضرات اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کر لیں، اور یہ طاق راتیں، یہ بڑی بڑی راتیں ہو سکے تو یہ 10 راتیں عبادت میں گزاریں، بطور خاص طاق راتیں شب قدر مل جائے گی، ہمارا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو قدر کرے اس کے لیے تو ہر رات شب قدر جیسی ہے، جو قدر ہی نہ کرے اس کے لیے کیا شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر بھی عطا فرمائے۔ آخری عشرے میں اللہ تعالی ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے اور لائٹ وغیرہ بند کر دیجئے، اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیے۔ ہم کچھ اللہ کا ذکر کریں گے۔ ابھی بات ہوئی تھی ذکر سے ایمان بنتا ہے، جب اللہ اللہ بولتا ہے نا بندہ، اللہ اللہ، دنیا دنیا بولی، دنیا دل میں آئی، اللہ اللہ کہیں گے اللہ کی محبت آئے گی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا پکا یقین ہے کہ اللہ یہاں موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تھوڑا جم کے اللہ کا ذکر کر کے کچھ اللہ کو منا لینا ہے۔ زندگی تو گزری ہے گناہوں میں، غفلتوں میں۔ آج بہت اچھا موقع ہے، اتنی دیر سے اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے کیا ہے، اللہ نے بٹھایا ہے۔ کتنے لوگ ICU روم میں ہیں، اگر عافیت ختم ہو جاتی اور ہم بھی ہسپتالوں میں ہوتے تو کبھی نہ آ سکتے۔ کتنے لوگ بیچارے جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ حالات میں ہیں، کتنے بیچارے لوگ فورن میں، ان کی فیملی یہاں ہے، وہ وہاں تڑپتے، وہ یہاں تڑپتے۔ ہمیں تو سب اللہ نے دے دیا ہے، وہ کیسا کریم ہے، ہم پر تو کتنے احسان ہیں۔ لاک ڈاؤن جیسے لاک ڈاؤن میں ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کی ہماری، ایسا ہمارا خیال رکھا۔ ہم ہیں اسی کا کھا رہے، اسی کی ناقدری کر رہے۔
ایک بزرگ کی آنکھ میں تکلیف تھی. ڈاکٹر نے کہا آپ کو تھوڑا سجدے میں کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو نماز پڑھو. حضرت گھر آئے, کھانا چھوڑ دیا. لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کھانا نہیں کھاتے. ارے کھانے سے منع نہیں کیا, سجدہ کرنے سے منع کیا. پھر دوسرے دن کھانا نہیں کھایا. گھر والوں نے کہا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں, آپ سجدہ کرنے سے آپ کی آنکھ میں تکلیف ہوگی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے اس کے کان میں کہا جس کا کھاتا ہوں اگر اسی کے سامنے سجدہ نہ کروں تو شرم آتی ہے اس کی نعمت کھاتے ہوئے, اور ہمیں مزے سے کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. ابھی رمضان جانے دو, لوگ نمازیں چھوڑ کے اللہ کو بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے تھے میں رمضان میں آپ کا ہو گیا ہوں؟ نہ دوستوں کا ہی ہوں. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے اس تصور سے کہ پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا. چھوٹے بچے کو دیکھا نا, ابو یہ دلا دو نا, ابو ابو دلا دو نا, بیٹا ابھی نہیں, ابو ابو دلا دو نا, ابھی نہیں, ابو ابو دلا دو نا, ابھی نہیں, ابو. وہ بازو والے نے بھی لیا ہے, مجھے بھی دلا دو نا, ابو چل بیٹا دلا دوں گا. ہاں کیسا پیار سے پکارتا ہے, اس طرح اللہ کو پکارنا ہے. اللہ ہم حاضر ہیں, بہت گنہگار ہیں, معاف کر کے اپنا بنا لو نا. اللہ 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 اللہ, پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اللہ آنکھ بند کر کے دل سے یاد کیجیے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے, احساس ہو کہ وہ بزرگ تو کھانا ہی چھوڑ دیا تھا, شرم آتی ہے کہ اس کی نعمتیں کھا کے اسی کے سامنے سجدہ نہ کروں. اور ہم ہیں, یہ تو اللہ ہی ہمیں نبھا رہے ہیں, اللہ ہی ہے جو ڈھیل دے رہے ہیں. کوئی اور ہوتا تو کب سے پکڑ لیا ہوتا. پھر بھی ہمیں پکارتے ہیں, ایسی مجلسوں میں لا بٹھاتے ہیں, یہ باتیں ہمیں سنواتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہو جا میرا میرا ہو جا, اسی میں تیرا فائدہ ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ نہیں نہیں سوری, مرنے کے بعد دیکھیں گے. زبان نہیں, دل کہتی ہے. ارے وہ لوگ ہو گئے اتنے بڑے گنہگار لوگ, پاپی لوگ, میں نے ان کو قبول کر لیا. اللہ نہ, میرے دوست لوگ ہیں اور وہی مجھے پیارے ہیں. ابھی رمضان جانے دو, قرآن بھی چھوڑ دوں گا, نماز بھی نہیں پڑھوں گا اور اپنی مستی میں مست ہو جاؤں گا. وہ سمجھتا ہے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا. اللہ کا کیا نقصان ہوگا, اپنا ہی نقصان کرے گا. وہ کیا وقت ہوگا جب مجھے اور آپ کو قبر میں اتار رہے ہوں گے. ایک دم قبرستان میں ہم ہوں گے, جنازے میں سوئے ہوئے ہوں گے, اوپر کا حصہ کھولا جائے گا اور ہم کفن میں لپٹے ہوں گے, ایک دم چت لیٹے ہوں گے. کفن میں جیب نہیں ہوگی, قبر میں الماری نہیں ہوگی. بیٹا کہے گا چچا جان میرے ابو کو دے دو,
یہ ہوا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ۔ ابھی نہ سمجھ میں آئے، وقت آنے پر سمجھ میں آ جائے گا۔ 5-6 لوگ اٹھائیں گے، قبر میں رکھیں گے، پارٹیاں بچھا دیے جائیں گے۔ جن دوستوں کی وجہ سے زندگیاں چینج نہیں کرتے تھے نا، وہ ہماری قبر پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں۔ جناب شادی کی پہلی رات آئی تھی نا، اب قبر کی پہلی رات ہے۔ اب پتہ چلے گا کیا پایا ہے کیا کھویا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اپنے آپ سے پوچھے کیا بنانے کی تیاری کی ہے۔ منکر نکیر آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کے کفن کی چادر سرین تک اتر جائے گا، اور وہ ان کو دیکھ کے بہت تعجب میں رہ جائے گا، اتنی بھیانک شکل والی، یہ کیا ہو گیا، میں کہاں آ گیا؟ سوال جواب کا سلسلہ شروع۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا جنتی آدمی ہے یا جہنمی آدمی۔ ابھی جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے یا سانپ بچھو کی آمد ہونے والی ہے، یا آگ کے شعلے بھڑکنے والے ہیں، یا قبر ایک دوسرے میں دھسے گی اور اس کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا کہتے تھے اور اللہ کون تھے۔ اللہ کرے ابھی سمجھ میں آ جائے۔ مرتے مرتے تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خاک اٹھائی، منہ پہ ماری، بولے اب ایمان لایا؟ جب حقیقت کی آنکھیں کھلی، ہارون رشید بھی دوڑتا دوڑتا آیا تھا، جتنے گرے اتنے دے دے، بولے نہیں نہیں اب نہیں، وہ بین دیکھے والا معاملہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا، اے گنہگاروں اگر تم گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اندر آ جاؤ۔ اللہ ہمارا بھی یہی حال ہے، گناہوں کی کٹری اٹھائے ہوئے ہیں، شرمندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں جھگڑے ہوئے۔ ہماری تنہائیاں تو اتنی ناپاک ہے، اگر اولاد کو پتہ چلے تو شاید ہمیں وہ بات نہ کہے۔ کتنے گناہ تو اللہ ہم نے ایسے کیے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا پیارے نبی کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے۔ صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ بہت پیارا مہینہ آپ نے دیا تھا، ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اب کچھ وقت ہے، آپ کے پاس آ گئے، آپ کے سامنے آ گئے۔ میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، یہ مجمع آپ کی محبت میں تڑپ کر ذکر کر رہا تھا۔ ان کی سن لیجئے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ نوجوان آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے 98% آپ کے قریب ہو گئے، صرف 2 گناہ ان کو آپ کے قریب نہیں ہونے دیں۔ اللہ یہ نوجوان آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ لوگ جیتے ایسے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مر ایسے جاتے جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو، ایک خواب اور افسانہ بن جاتا۔ شک ہونے لگتا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ بھی کبھی تھے دنیا میں۔ اللہ بہت سے لوگ حرمین شریفین میں ہیں، ابھی وہاں تراویح چل رہی ہوگی، حرم میں تراویح پڑھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ بیت اللہ شریف کے قریب ہوں گے، 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب مل جائے گا۔ میرے مالک اب کے بعد کے ہر رمضان ہمارے بھی وہیں گزرے، ایسے فیصلے پر
ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، آپ کے عاشقوں جیسی زندگی عطا فرما، جوانی آپ پہ فدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، عافیت سے بنا لے اللہ، رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ لے، مسجد ہیرا کے آس پاس کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کا مدرسہ بہت بہتر چل رہا ہے، اللہ اس کے نظام کو اور بہتر فرما، اور اللہ اس کو ادارے میں تبدیل فرما، حافظ کلاس بھی ہو، عالم کلاس بھی ہو، لوگ آپ کا نام بھی سیکھ رہے ہو، اللہ لوگ دور دراز سے آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، آج تک بہت پیڑ بتائی اللہ کے راستے کو، اور ساتھیوں کے بہت عیب دیکھے، کچھ نہیں ہوا، ہم ہی محروم ہوئے، لوگ تو چلتے رہے، اللہ آپ ان کو توفیق دیتے رہیں، ان کو قبول کرتے رہیں، ہم کسی سے ناراض ہوتے اس کو اپنے گھر میں نہیں رکاتے، آپ جس سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر میں کیسے سلائیں گے؟ وہ لوگ تو وقت لگا لگا کر کے آپ کے گھر میں سو کر کے تہجد میں رو کر کے آپ کو منا گئے، اور ہم ان کے عیب دیکھ کے اور ہم محروم ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں بھی کام کرنے والوں کی خوبیاں دیکھنے کی، ان کے لیے دعائیں کرنے کی، اور خود اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی، اور خوب اللہ کا ذکر کرنے کی، اور یہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کے بعد جو ہے انشاءاللہ 5 مجلسیں ہوگی سورت میں انشاءاللہ۔ 21ویں رات کو، اتوار کے دن رات میں 21ویں رات کو مجلس ہوگی سگرام پورہ بڑی مسجد میں، 23ویں رات کو بھی مجلس ہوگی منگلوار کے دن رات میں 11 بجے سگرام پورہ بڑی مسجد میں، 25ویں رات اور 28ویں رات، 27ویں رات کو میں سفر میں ہوں، 25 اور 28 کی رات انشاءاللہ حافظ جی میں مجلس ہوگی، اور چاند رات کے دن 11 بجے مجلس بھی سگرام پورہ بڑی مسجد میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو، آ سکتے ہو، آپ بھی تشریف لائیں، اور اپنے دوست احباب اور بہت سے لوگوں کو بھی دعوت دے کر کے لے کر آئیں، کیا پتہ کون سی بات کس کے دل پہ لگے، کون اللہ کی طرف آ جائیں، اور اس کا آنا ہماری قبر میں ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ وقت اللہ کے گھر میں مسجد میں دینی باتوں کو سننے سنانے میں، اللہ کے ذکر میں اور دعاؤں میں گزر جائے، انشاءاللہ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ تو کہتا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہو جائے اس سے پہلے مزدوری دے دو، تو ہم تھوڑی محنت کریں گے، اللہ ہمیں کیوں خالی لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔